السلام علیکم دوستو، ویسے تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ موجود ہو جہاں انسانی قدم نہ پہنچے ہوں، لیکن چند ایک مقامات ایسے ضرور ہیں جہاں عام انسانوں کا جانا منع ہے۔ سیاحت کے بعض شائقین کے لیے سفر جتنا خطرناک ہو اتنا ہی انہیں مزہ دیتا ہے۔ جہاں ایک جانب دنیا میں متعدد ایسے خوبصورت پرکشش قدیم اور تاریخی مقامات موجود ہیں جن کی سیر کے لیے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جاتی ہے اور وہاں گزارے گئے اپنے وقت کو ہمیشہ کے لیے یادگار بناتی ہے، وہیں دوسری طرف ہماری اس سرزمین پر ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں مختلف وجوہات جیسا کہ قدرتی ماحول کی حفاظت، انسانوں کا تحفظ اور یا پھر ایسے حقائق جنہیں حکومتیں عام لوگوں سے چھپانا چاہتی ہوں وغیرہ کی بنا پر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں، اور وہاں صرف چند مخصوص افراد ہی جا سکتے ہیں یا کچھ فاصلے سے انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ممنوعہ مقامات دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ ہمارے اس پورا عرض پر پائے جانے والے ان مقامات کو دیکھنے کے شوق میں آپ اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں یا پھر قانونی کارروائی کا سامنا کریں، آج ہم آپ کو گھر بیٹھے ہی ان جگہوں کی سیر کرواتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ساحل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو، لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے سنیک آئز لینڈ۔ اس جزیرے کو زمین کے سب سے خطرناک جزیروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں ہزاروں قسم کے زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں اور اس جزیرے کو زہریلے سانپوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو سے 93 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ 43 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ عام برازیلی لوگوں کا خیال ہے کہ اس جزیرے میں ہر 5 مربع میٹر میں ایک سانپ پایا جاتا ہے، تاہم ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں لگ بھگ 4000 سانپ پائے جاتے ہیں۔ برازیل کی حکومت صرف ماہر حیاتیات اور محققین کو سال میں صرف ایک بار اس جزیرے میں جانے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ عام لوگوں کے وہاں جانے پر مکمل پابندی عائد ہے، اور یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ خاص نسل کے گولڈن سانپ ہیں جو اپنے سنہرے رنگ کی وجہ سے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ سانپ اپنے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے بھی مشہور ہیں اور جہاں یہ کاٹ لیتے ہیں وہاں کا گوشت گل سڑ جاتا ہے۔ سائنسدانوں اور سانپوں کے شوقین افراد کے علاوہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس جزیرے پر جانا چاہے گا۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس آتی ہے فرانس کی مشہور غار لاسکس۔ یہ غار جنوب مغربی فرانس میں واقع ہے اور 900 ایسے قدیم آرٹ کے نمونوں پر مشتمل ہے جو انتہائی بہترین حالت میں ہیں۔ دنیا بھر میں آج تک دریافت ہونے والی زمانہ قبل از تاریخ کی غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تصاویر میں سے لاسکس کیوز کی دیواروں پر بنائی گئی تصویریں انتہائی شاندار اور اپنی مثال آپ ہیں۔ تصاویر کے اس سلسلے میں کندہ کاری کے ذریعے بنائی گئی تصاویریں بھی شامل ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 20,000 سال پرانی ہیں۔ ان تصاویر میں سے دوسری چیزوں کے علاوہ جنگلی بھینسیں، پہاڑی بکرے، ہرن، 12 سینگے اور مویشی بھی دکھائے گئے ہیں۔ غاروں کی دیواروں پر جہاں تک نظر جائے ہر طرف تصویریں ہی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک غار میں بنی بیلوں کی 4 تصاویر کی وجہ سے اسے ہال آف دی بلز کا نام دیا گیا ہے۔ فن مصوری کے اعتبار سے یہ چاروں تصویریں حیران کن حد تک کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر 17 فٹ لمبی ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں یہاں آنے والے لوگوں کی وجہ سے نہ صرف آرٹ کے اس نادر خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بلکہ غار بھی پھپھوندی اور سیاہ کائی سے آلودہ ہو گئی، لہٰذا 1960 کی دہائی میں اس غار کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔
ہفتے میں صرف ایک مرتبہ ایک سیکیورٹی گارڈ کو غار میں داخل ہونے کی اجازت ہے، وہ بھی صرف چند منٹ کے لیے۔ تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں ان غاروں کے نزدیک ایک عجائب گھر بنایا گیا اور ان غاروں میں موجود تصویروں کی نقل کر کے ویسی ہی تصویریں بنا دی گئیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے ذوق کی تسکین کر سکیں۔ دوستو، نمبر 3 پر ہمارے پاس آتا ہے پوویگلیا آئس لینڈ، اٹلی۔ اس چھوٹے سے اطالوی جزیرے کی پرآشوب تاریخ نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں آنے والوں کی آمد پر روک لگا دیں۔ وینس اور شمالی اٹلی کے ساحلی شہر لیڈو کے بیچ میں واقع یہ جزیرہ کسی زمانے میں طبی قید خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں طاعون کے مرض میں مبتلا لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ بعدازاں 19ویں صدی میں یہ ذہنی مریضوں کی آماجگاہ رہا۔ یہ افواہ بھی مشہور ہے کہ ایک ظالم طبیب یہاں مریضوں پر اذیت ناک تجربات کیا کرتا تھا۔ آج یہ جزیرہ ایک ممنوع علاقہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں ان بد نصیبوں کی روحوں کا بسیرا ہے جو تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ پورے اٹلی کا سب سے بڑا بھوت نگر سمجھا جاتا ہے اور سیاحوں کے علاوہ مقامی افراد کے بھی یہاں داخلے پر پابندی ہے۔ تاہم اگر کوئی اپنی بہادری ثابت کرنا چاہے تو ایک طویل کاغذی کارروائی سے گزر کر یہاں جانے کا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، لسٹ میں نمبر 4 پر ہمارے پاس آتی ہے ویٹیکن سٹی کی خفیہ دستاویزات۔ ماضی میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب مذہب اور اقتدار آپس میں بہت ہی پیچیدہ اور الجھے ہوئے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ کچھ جگہوں پر شاید آج بھی ایسا ہی ہو۔ عیسائیوں کے مقدس ترین مقام ویٹیکن سٹی، جہاں ان کا سب سے بڑا روحانی پیشوا پوپ رہتا ہے، وہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں ویٹیکن کی انتہائی خفیہ دستاویزات نہایت حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں۔ ان دستاویزات میں قدیم کیتھولک عیسائیت کے اہم ترین راز، صدیوں کے پوشیدہ حقائق اور مالی حساب کتاب سے لے کر ریاستوں کے سرکاری کاغذات تک بہت کچھ یہاں محفوظ ہے، جنہیں پڑھنا تو درکنار دیکھنا بھی عام لوگوں کے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سکہ عالم و دانشور حضرات ہی کو انہیں ملاحظہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس جگہ کو اتنا زیادہ خفیہ رکھے جانے کی وجہ سے اس کے متعلق دن بدن قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ آخر یہاں ایسا کیا مواد رکھا ہوا ہے کہ جس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا یہاں خلائی مخلوق کی موجودگی کے ثبوت اور شیطان کے بارے میں کوئی اہم معلومات چھپا کر رکھی گئی ہیں، یا پھر 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں قائم وسطائی حکومتوں اور کلیسا کے مابین ہونے والے مبینہ گٹھ جوڑ کے شواہد کو عوام کی نگاہوں سے اوجھل رکھنا مقصود ہے؟ دوستو، لسٹ میں نمبر 5 پر ہمارے پاس آتا ہے انڈیا کا مشہور جزیرہ سینٹینل۔ یہ جزیرہ انڈمان جزائر میں سے ایک ہے اور سیاسی طور پر بھارت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ساحلوں اور سحر قدرتی نظاروں کا حامل جزیرہ ہے۔ تاہم یہاں کچھ ایسے قبائل آباد ہیں جو سیاحوں کو نہ صرف اغوا کر لیتے ہیں بلکہ تشدد پسند بھی ہیں۔ یہ لوگ باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے اور بعض اوقات قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اس جزیرے کے باسیوں نے گزشتہ 60,000 برس میں اپنی تنہائی کا بڑے جارحانہ انداز میں بچاؤ کیا ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے باہر والوں سے کسی بھی قسم کا تعلق استوار رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو فوراً قتل کر دیتے ہیں۔ بھارتی ساحلی محافظ کبھی کبھار اس جزیرے کا فضائی جائزہ لیتے رہتے ہیں تاکہ آبادی کا تخمینہ لگا سکیں اور اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، جیسا کہ 2004 میں آنے والے سونامی کے موقع پر ہوا تھا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس جزیرے پر جانے کی ممانعت ہے۔ حال ہی میں ایک نوجوان مبلغ تبلیغ کے سلسلے میں کسی طرح اس جزیرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا،
تاہم آخری اطلاعات کے مطابق مقامی قبائل اس کی تیروں سے چھنی لاش کو ریت پر گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر جانا سختی سے منع ہے۔ دوستو، نمبر 6 پر ہمارے پاس آتا ہے روم 39، جسے بیورو 39، ڈویژن 39 اور آفس 39 بھی کہا جاتا ہے۔ روم 39 شمالی کوریا کا ایک خفیہ ادارہ ہے جس کا تعلق شمالی کوریا کے آمروں یعنی کم خاندان سے ہے۔ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر اس خاندان اور پارٹی کے اعلیٰ حکام کی مالی معاونت کرتا ہے۔ ان کاروباری اداروں میں جائز اور ناجائز دونوں ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے والے ادارے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی کسی عام آدمی کا جانا سختی سے منع ہے۔ دوستو، لسٹ میں نمبر 7 پر ہمارے پاس آتا ہے کوکا کولا والٹ۔ اگرچہ والٹ ایک میٹھا کاربونیٹڈ مشروب تھا جو کوکا کولا کمپنی کے ذریعے جاری کیا گیا تھا، لیکن یہاں ایک لفظی کوکا کولا والٹ ہے جس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ امریکی ریاست جارجیا میں واقع کوکا کولا کا میوزیم ہے اور اس میں ایک بڑی تجوری موجود ہے جس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ در حقیقت اس تجوری نما کمرے میں کوکا کولا تیار کرنے کا فارمولہ رکھا گیا ہے اور اس مقام کی 24 گھنٹے سختی سے نگرانی کی جاتی ہے۔ لسٹ میں نمبر 8 پر ہمارے پاس آتا ہے سلواڈور گلوبل سیڈز والٹ۔ یہ علاقہ شمالی قطب ناروے سے 800 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورت اور ٹھنڈا ترین سیاحتی مقام ہے جو عام لوگوں کے لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر صرف مختلف قسم کے بیج اگائے جاتے ہیں۔ اس جگہ مختلف قسم کے بیج اس لیے اگائے جاتے ہیں کہ کہیں کسی بڑے قدرتی آفت کے نتیجے میں دنیا میں پائے جانے والے بیجوں کی اقسام کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ 11,000 مربع فٹ پر مشتمل اس علاقے میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو مختلف اقسام کے بیجوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ دوستو، نمبر 9 پر ہمارے پاس آتا ہے وومیرا ٹیسٹ رینج۔ یہ آسٹریلیا کا ایک ممنوع علاقہ ہے اور یہاں کی زمین تجربات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ 1,22,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے 1947 میں عوام کے اس علاقے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی جو آج تک عائد ہے، تاہم یہاں ایک میوزیم اور دیگر پرکشش خصوصیات بھی ہیں جنہیں دیکھنے کی سیاحوں کو اجازت حاصل ہے۔ دوستو، نمبر 10 پر اور آخر میں ہمارے پاس آتا ہے ایریا 51، جسے پیراڈائز رنچ اور ڈریم لینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی سب سے خفیہ ترین جگہ بھی شمار کی جاتی ہے اور یہاں کسی بھی عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جتنے سازشی نظریات ایریا 51 کے بارے میں آج تک سامنے آئے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور جگہ کے متعلق پیدا ہوئے ہوں۔ یہ علاقہ سخت حفاظتی انتظامات کا حامل ایک خفیہ فوجی اڈہ ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں۔ ایریا 51 کے بارے میں سب سے مقبول روایت یہ مشہور ہے کہ وہاں خلائی مخلوق سے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں، تاہم ظاہر ہے کہ اس نظریے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں اس بات پر قائم ہیں کہ ہمارے اس کرۂ ارض پر کبھی خلائی مخلوق کے آنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ایریا 51 میں چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ بات طے ہے کہ اس کے ارد گرد موجود خصوصی حفاظتی اقدامات اور پورے علاقے میں بچھی ہوئی بارودی سرنگیں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پرتداری کی جا رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔